نماز ہے، اس لیے وہاں کرامت نہیں دکھائی گئی۔ کیوں نہیں دکھائی گئی؟ کیوں نہیں دکھائی گئی؟ کہ وہاں دونوں طرف مسلمان تھے، ایمان والے تھے۔ اور ہندوستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں طاقت کی پوجا ہوتی ہے۔ کس کی پوجا ہوتی ہے؟ طاقت کی پوجا۔ دیکھا کہ بہت بڑا پیڑ ہے، ایک نمبر، اتنا لمبا چوڑا، بہت بڑا موٹا تگڑا پیڑ ہے، تو بولے اسی کو بھگوان مان کے سر ٹیک دو اس کے آگے۔ دیکھا سورج نکلا، ایک انسان نے دیکھا، بولا یہ بہت بڑا پیڑ ہے، موٹا ہے، تگڑا ہے، یہی بھگوان ہوگا، سر ٹیک دیا اس کے آگے۔ تو بغل سے دوسرا دیکھا، بولا کتنا بڑا بدھوا ہے کہ اس کے آگے سر ٹیک رہا ہے، آری لایا اور اس پیڑ کو کاٹ کے گرا دیا، بولا یہ تیرا بھگوان تھا، گر گیا، یہ تیرا بھگوان تھا، گر گیا۔ تو جس نے آری کاٹ کے گرایا، اب وہ انسان دونوں مل کے اس آری کو پوجنے لگا۔ ایک انسان دیکھا، بولا یہ آری کو پوج رہا ہے، وہ انسان کیا کہ اس آری کو اٹھایا اور آگ میں ڈال دیا۔ تیسرے نے آری کو اٹھایا اور آگ میں ڈال دیا۔ آگ کی خاصیت ہے جلا کے پگھلا دینا، آگ نے وہ آری کو جلا کے پگھلا دیا۔ اب وہ دونوں دیکھا کہ ارے باپ، اس سے زیادہ طاقتور تو یہ، اس سے زیادہ پاورفل یہ، اسی کے سامنے سر ٹیکا جائے، تو اسی کے سامنے سر ٹیکنا اسٹارٹ کر دیا۔ اب یہ تینوں انسان سر ٹیک رہے اس کے سامنے۔ چوتھا آیا، دیکھا ارے کیا بات ہے کہ تینوں اس میں سر ٹیک رہے ہیں۔ چوتھا کیا کہ ایک بالٹی پانی لایا، لا کے آگ کے اوپر ڈال دیا۔ چوتھا کیا لایا، ایک بالٹی پانی آگ کے اوپر ڈال دیا، تو سب اس کو پوجنے لگے۔ اب دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد جب سورج نکلا اور سورج کی گرمی اور تپش اتنی پڑی کہ وہ پانی سوکھ گیا، سورج اڑا لیا، بولا نہیں اب یہی بھگوان ہوگا، اب سب اسی کو پوجنے لگے۔ جب اس سے معاملہ ختم ہو، بولا بھگوان کیسے؟ جو نکلا اور ڈوب گیا، وہ دیوتا کیسا؟ جو ڈوبا اور نکلا۔ تو اب دیکھا کہ چاند نکلا، بولا نہیں اس میں ٹھنڈک ہے، اس میں ٹھنڈک ہے، اس میں اطمینان ہے، اس میں سکون ہے، شاید یہی میرا بھگوان ہے۔ سب اس کو پوجنے لگا۔ جب چاند کو پوجنے لگا، پوجتے پوجتے اب صبح کی تاریکی ظاہر ہوئی، تو پھر سورج نکل گیا، بولا یہ بھی نہیں بھگوان۔ تو ہندوستان کا ماحول ایسا کہ جیسی طاقت ویسا پوجا۔ اس لیے غریب نواز نے ہندوستان میں آ کر اپنے مرید سے کہا کہ جا آنا ساگر کو کہنا معین الدین بلا رہا ہے، تو آنا ساگر کوزے میں ضبط ہو کے آ گئی۔ کیا علی اصغر، اگر حضرت علی اصغر اگر چاہتے نہر فرات کی طرف منہ کر کے اگر زبان دکھلا دیتے تو کیا پورے زبان پہ نہیں آ جاتا؟ بابا سے بلند سے پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و حبیبک و نبیک و رسولک النبی الامی والہ حسن جمالہ و اہل بیتہ کمالہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کربلا ہم خالی نام سے مناتے ہیں، بولتے کربلا میں امام حسین شہید ہوئے۔ ارے حسین کس چیز کے لیے شہید ہوئے؟ حسین کاہے کے لیے شہید ہوئے؟ ہمارے خاطر شہید ہوئے، اپنے نانے کی دین کی حفاظت کے لیے شہید ہوئے۔ آج ہم مسلمان ہیں، مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے کر کے ٹیک کے پیٹ لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے؟ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر کی جو ٹیک لگا رہا ہے اس کے باپ کا گھر، اللہ کا گھر ہے مسجد۔ اب مسجد میں ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے۔ اب کچھ مسلمان ایسے ہیں جو مسجد میں جاتے ہیں اور دنیا کی بات کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک دور ایسا آئے گا جس دور میں مسجد میں لوگ دنیا کی باتیں کیا کریں گے۔ فاسق مانے داڑھی منڈا تمہارے قوم کا سردار ہوگا، جاہل تمہارے قوم کا سردار ہوگا۔ ایک حدیث شریف جو حضرت علی سے مروی ہے، حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم سے مروی وہ حدیث شریف ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا جس دور پہ عالم دین امامت کا صف چھوڑ دیں گے، عالم دین امامت کا صف چھوڑ دیں گے اور جاہل امامت کرے گا۔ کون امامت کرے گا؟ جاہل امامت کرے گا، عالم دین امامت کا صف چھوڑ دیں گے۔ اب آپ ہی فیصلہ کر لو ایک کہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ مسجد عبادت کرنے کی جگہ، مسجد ریاضت کرنے کی جگہ۔ مسجد میں انسان جب داخل ہوتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے، اسے اطمینان ملتا ہے، نہیں ملتا مسجد کے اندر؟ سکون حاصل ہوتی ہے آپ لوگوں کو، اطمینان حاصل ہوتی ہے۔ مگر آج مسجد کے اندر آپ جب بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرتے تو بولیے آپ کیا کرتے ہیں؟ گناہ کبیرہ کرتے ہیں۔ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرتے، گناہ کبیرہ کرتے ہیں۔
مسجد کے اندر کبھی دنیا کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. مسجد کے اندر جب مسجد میں داخل ہوئے تو نوے تو سنت الاعتکاف کی نیت کر لیں. کس کی؟ نوے تو سنت الاعتکاف. اب اعتکاف نہیں, بہت کوئی بولتا ہے ہم اعتکاف کی نیت کر لیں, اب میرا سانس بھی چل رہا تو ثواب مل رہا. ارے ہاں جی, سانس چل رہا ثواب مل رہا, ضرور مل رہا, مگر مسجد کے اندر دنیا کی بات کرنے کے لیے تھوڑی نا ثواب مل رہا, وہاں تو آپ کو عذاب مل رہا. وہاں آپ کے نام اعمال میں نیکی نہیں گناہ لکھایا جا رہا. تو پیارے مسجد ہے, مسجد کا احترام کریے. مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے. بہرحال میرا تقریر کا موضوع ہے ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو صبر کرو. اذان ہو رہی.